اور اب میں آخر میں ہمارے آج کے جو سب سے خاص مہمان، آپ پی ایچ ڈی ان انفارمیشن سسٹمز جاپان سے آپ نے کی، اور فی الوقت آپ جو ہیں وائس چانسلر ہیں جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے عہدے پر۔ اس سے پہلے بھی آپ مختلف یونیورسٹیز میں وائس چانسلر کے، ایسوسیٹ پروفیسر کے اور اسسٹنٹ پروفیسر کے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ تو میری مراد آج کے مہمان خصوصی وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی فیصل آباد ڈاکٹر پروفیسر رؤف اعظم صاحب سے ہے کہ وہ اپنا اظہار خیال کریں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی فیصل آباد ڈاکٹر پروفیسر رؤف اعظم صاحب۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت مشکور ہوں کہ مجھے اس اتنی بڑی محفل میں مدعو کیا گیا اور مجھے موقع دیا گیا کہ میں آپ سے گفتگو کر سکوں۔ میں ویسے تو حیران ہوں کہ میں بات کروں گا کیا آپ کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک بالکل الگ محفل ہے، الگ موضوع ہے۔ شکریہ میں نے بالخصوص ادا کرنا ہے وحید بھائی کا، عبد الوحید صاحب۔ میرا ان کے ساتھ تعارف کوئی 10-15 سال پرانا ہے، اور سلسلہ عظیمیہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی میرا تعارف تقریباً اتنا ہی پرانا ہے۔ ایک میرے بہت پیارے اسٹوڈنٹ ہیں اسلام آباد میں، جن کے ذریعے سے یہ پہلا تعارف ہوا، اور انہی کے ذریعے سے پھر اب وحید بھائی کے ساتھ بھی تعارف ہوا۔ تفکر جس کی بار بار بات کی جا رہی ہے، تفکر انسان کے لیے راستے کھولتا ہے، اور انسان نے آج تک جتنا بھی علم حاصل کیا ہے، جو بھی اس نے معرفت حاصل کی ہے، علم حاصل کیا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنایا ہے اور اپنے ارد گرد کی دنیا کو بہتر بنایا ہے، اس کی بنیاد ظاہر ہے فکر اور تفکر کے اندر ہے۔ اور بار بار جو ہمارے جو روحانی علوم ہیں یا جو خدا کی طرف سے ہمیں علوم دیے گئے ہیں، ان میں بھی اس کا بار بار ذکر ہے اور بار بار حکم دیا گیا ہے کہ آپ فکر کریں، آپ سوچیں، اور جو آپ کے ارد گرد اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کے اوپر غور کریں اور وہاں سے اپنے لیے علم کی تخلیق کریں، علم حاصل کریں۔ سوچنا جب ہم سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں تو سوچنا کس بات پر ہے، یعنی ہر شخص کو یہ بتانا کہ آپ تفکر تو کریں، سوچیں تو ضرور، مگر کس بات پہ سوچیں؟ اپنے رزق کے متعلق سوچیں، اپنے ارد گرد جو مشکلات ہیں ان کے متعلق سوچ کر پریشان ہوں اور اس کو ایک غم کی شکل اختیار کر لیں، یا اس میں سے آپ جیسے ابھی میرا خیال ہے طارق ہاشمی صاحب نے وہ ذکر کیا تھا سیب کا، تو سیب ہی کیا، انسان کی جو تاریخ ہے ہزارہا سال پرانی، اس نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ کوئی چیز ہم اوپر کو پھینکتے ہیں تو وہ آزاد نہیں ہوتی، اوپر لامتناہی فاصلے طے نہیں کرتی، بلکہ واپس ہی آتی ہے اور گر جاتی ہے، یا درخت سے کوئی چیز گرتی ہے یا کہیں سے تو واپس زمین پر آتی ہے۔ لیکن فکر شاید پہلی دفعہ نیوٹن نے کیا، اور اس نے وہ جو پوشیدہ راز تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے وہ حاصل کیا، اور اس پوشیدہ راز کے اوپر پھر بہت ساری اور اس نے تھیریز ڈیولپ کی، اور وہاں سے جو علم حاصل ہوا اس کی بنیاد پر کئی چیزیں جن پر انسان کا عبور نہیں تھا یا انسان کا قابو نہیں تھا، وہ اس نے عبور اور قابو حاصل کیا۔ ابھی جیسے کمیونیکیشن کے بہت سارے ذرائع ہیں، میرا خیال ہے کوئی بھی آج واٹس ایپ کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتا، کوئی بھی سوشل میڈیا کے جو بہت سارے معاملات ہیں، یا موبائل فون ہے جو ہم ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں، اور دنیا کے کسی بھی ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہم بہت کلیئرٹی کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، اتنی آسانی کے ساتھ کہ جیسے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھی اگر ہم نے بات کرنی ہو، اپنی جو
جو ہماری عمومی آواز ہے اس کے ذریعے سے تو ہم نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ان سائنسدانوں نے تفکر کیا اور جو اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ حکمتیں تھیں یا پوشیدہ اصول تھے جن کے اوپر دنیا چلتی ہے ان کو ڈسکور کیا اور پھر نہ صرف ڈسکور کیا بلکہ ان کے اوپر ایک قدرت حاصل کی اور ان کو خود سے اپلائی کر کے اس کے اوپر ڈیوائسز بنائے, اس کے اوپر اس طرح کی کمیونیکیشن کا نظام بنایا کہ جو ہمیں یعنی آج سے 200 سال 400 سال پہلے کا انسان اگر آج زمین پر آ جائے تو اسے یہ جو طاقتیں آج انسان کے پاس ہیں اس کو خدائی طاقتیں لگیں گی. یہ ایسی طاقتیں ہیں جو انسان جن کا شاید تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. تو یہ تفکر کے ذریعے ہی انسان نے ان خفیہ علوم کے اوپر قابو پایا. تو تفکر بہت ضروری ہے, مگر اس سے اگلا قدم یہ ہے کہ ہم نے کس چیز پر فکر کرنا ہے اور اس فکر کا مقصد کیا ہوگا اور اس سے ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس سلسلے کو اور ان کی اس کاوش کو کہ اتنے سارے لوگوں کو وہ اپنے قریب لائے, ان کی تربیت کر رہے ہیں, ان کے علم میں اضافہ کر رہے ہیں, ان کی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہے ہیں اور اس کی بے تحاشا ضرورت ہے. اور بہت سارے اعلیٰ تعلیم یافتہ اعلیٰ عہدوں پہ فائز کامیاب لوگ اس سلسلے کے ساتھ وابستہ ہیں جو کہ نہ صرف اس سلسلے کی اپنی کامیابی ہے بلکہ ان لوگوں کی بھی, ان افراد کی کامیابی کو بھی وہ مزید اس میں طاقت مہیا کرتی ہے. تو آج اور بالخصوص میں جو دیکھ رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ پورے خاندان کے ساتھ یہاں موجود ہیں, یہ اپنی اس سلسلے کے ساتھ لگن اور اس کی تعلیمات کے ساتھ لگن کا ایک اظہار ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ اگر اسی طرح سے آپ تربیت جاری رکھی اس سلسلے نے اور اسی طرح سے لوگوں کا اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ قائم رہا تو انشاءاللہ ہمیں آئندہ آنے والے سالوں میں, آئندہ آنے والے زمانوں میں بہت سارے مفکر, بہت سارے اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک افراد, سائنسدان ہمیں مہیا ہوں گے. اس بات پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور میں میری ایک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اس کو جاری رکھیں اور جو نئی نسلیں ہیں ان کی تربیت کو جاری رکھیں. بہت شکریہ. جی ہم مشکور ہیں وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی فیصل آباد, آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر اور ماشاءاللہ ہمیں اتنا ٹائم دیا آپ نے, یہ ہمارے لیے بالکل سعادت, فخر اور شرف کی بات ہے.